دل نہیں سوتا. یہ رسول اللہ کی کیفیت. دل نہیں سوتا کیا مطلب ہے؟ کہ دل ہما وقت اللہ 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 کی یاد میں مصروف اور مشغول رہتا. سبحان اللہ. اس لیے میرے آقا کو اللہ نے اتنی برکتیں عطا فرمائی ہے کہ زمین و آسمان کی ساری برکتیں جمع کر لو تو رسول اللہ کی برکتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا. آج ہم حضور کا ذکر کر رہے ہیں. ساری کائنات میں کوئی کونا ہے جہاں رسول اللہ کا ذکر نہیں ہو رہا. ایک جناب ابراہیم کی دعا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ برکتیں کس طرح کی ہوتی ہیں. انہوں نے کہا وَجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. حاجی صاحب کی والدہ تشریف لے گئی, خاندان کی خواتین اہل محلہ ان کے بارے میں ذکر کر رہی ہوگی. بڑی اچھی مائی تھی, بڑی اچھی تھی. یہ خواہش دل میں رکھنا کہ یا اللہ میرے مرنے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر جاری کرنا, کوئی میرا گلہ نہ کرے, کوئی میرا شکوہ نہ کرے. ابراہیم خلیل اللہ کی خواہش تھی یا اللہ وَجْعَلْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, میرے مرنے کے بعد میرے بعد والوں کی زبانوں پر میرا ذکر خیر جاری کر دے. سبحان اللہ. تو بتاؤ کیسی اللہ نے دعا قبول کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ہر نماز میں ابراہیم کا ذکر, ہر مومن کی زبان پر ابراہیم کا ذکر ہے. یہاں تک کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے دعویٰ کر دیا, یہودیوں نے کہا عیسائی, عیسائیوں نے کہا یہودیوں نے کہا ابراہیم یہودی تھے, عیسائیوں نے کہا ابراہیم عیسائی تھے. اور آج تک ہر ملت نے یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم ہمارے تھے. قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, پکے مسلمان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ کاروبار میں خیر چاہتے, اگر آپ زندگی میں خیر چاہتے, آپ کو کس قسم کے تعویذ کی ضرورت ہے میں بتاتا ہوں. ایسا تعویذ, ایسا مؤثر تعویذ. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک بندہ ہے, اس نے کہا جناب میری پان سگریٹ کی دکان ہے, پانوں کی دکانیں چلتی نہیں, سامنے والی دکان بڑی چلتی ہے. انہوں نے ایک پرچی لی, اس پہ تعویذ لکھا, کہا گلے میں رکھ. گلے میں رکھ دیا تو ساری دنیا ہی وہ تھک جاتا پان لگا لگا کے. سامنے والے نے کہا یار پتہ کرو یہ تعویذ کس بابے سے لے کے آیا. تعویذ ہی نکالو کسی طرح, بہانے سے تعویذ نکالا تو لکھا ہوا تھا حضرات پان اس سے خریدے. کیا لکھا تھا؟ حضرات پان اس سے خریدے. یعنی مسئلہ تعویذ میں تو نہ اللہ کا نام ہے, نہ رسول اللہ کا نام ہے, نہ قرآن کی آیت ہے, نہ کوئی ذکر ہے. اعلان حضرات پان اس سے خریدے. یہ کامل بندے کی زبان سے کوئی کلمہ نکلے تو اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے. تو میں ایسا تعویذ عرض کرنے لگا ہوں جس کے کمال میں کسی کو شک ہی نہیں, اور وہ تعویذ ہے قرآن. سبحان اللہ. وہ تعویذ ہے قرآن جو کلام الہی ہے, قلب مصطفیٰ پر اترا ہے. افسوس ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے بد نصیب لوگ جن کے سینے میں ایک آیت بھی نہیں, ایک سورت بھی نہیں, ایک پارا بھی نہیں, اس کا ایک مفہوم بھی نہیں. میرے آقا نے فرمایا وہ سینہ ایسے گھر کی طرح جو ویران ہے, بے آباد ہے, جس میں ایک آیت قرآن کی نہیں ہے. اللہ. اور جن میں قرآن ہے ان کی لالچ اور طمع کا یہ عالم ہے کہ وہ دنیا داروں کی طرف دیکھ دیکھ کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے. حالانکہ میرے آقا نے فرمایا جس کے پاس قرآن ہے اس سے بڑا بندہ کائنات میں کوئی نہیں. بے شک. بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اپنے بچوں کو ہم بھیجتے ہیں بڑے بڑے مہنگے کالجوں میں, اسکولوں میں کہ بڑا بندہ بن جائے. میں ایک ایسا اسکول اور ایسا کالج بتاتا ہوں آپ کو جس کے بارے میں گارنٹی رسول اللہ نے عطا فرمائی, گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ اگر اس اسکول میں داخل ہوگا, یہ علم پڑھے گا تو رب اس کو بڑا کرے گا. سبحان اللہ. اللہ اس کو بڑا کرے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ اللہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما, اللہ نے اس کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج عطا فرمایا.
سبحان اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو عروج عطا میں فرما گارنٹی دیتا ہوں، میں آپ کو ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، بندہ پتہ نہیں کس برادری کا، پتہ نہیں کس پنڈ کا، اس گاؤں کا نام بھی کسی نے نہیں سنا، لیکن اس نے اس کتاب کو تھاما تو علاقے میں نہیں، ضلع میں نہیں، ڈویژن میں نہیں، صوبے میں نہیں، ملکوں میں نہیں، دنیا میں اللہ نے اس کو شہرت عطا فرما۔ سبحان اللہ شرط یہ ہے کہ کوئی قرآن کو تھامے تو نہیں، تھامے تو صحیح۔ لو انہم آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر یہ اہل بستی، اہل شہر ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، اللہ زمین و آسمان کی برکتیں ان پر اتار دیتا۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے ایمان لانے کی بجائے، تقوی اختیار کرنے کے بجائے اس کو جٹلا دیا، انکار ہی کر دیا۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم میں انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اللہ تعالیٰ کہتا میں سزا نہیں دیتا، تمہارے کرتوتوں کی سزا ہی تمہیں دیتا ہوں۔ اپنی کرتوتیں ہی اگر ہم صحیح کر لیں تو کم از کم سزا سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ حاجی ممتاز صاحب کی والدہ کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، ہمیں قرآن سے وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے۔ یہ کنسیپٹ ہمارا اللہ کلیئر فرمائے کہ سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، سب سے بڑا سکول قرآن کا سکول ہے، قرآن کا مدرسہ ہے سب سے بڑا، اور پھر قرآن صرف پڑھ لینے کے بعد اسی پر قناعت نہیں، اس کو سمجھے، اس کو اپنائے، اس کو آگے پہنچائے، قرآن کے ساتھ اپنی زندگی کو مصروف مشغول کرے۔ کائنات کی کوئی ایسی نعمت نہیں ہے جو اللہ آپ کو عطا نہیں فرمائے گا۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ۔